تو انسان کے دونوں دشمن ہیں، شیطان اور نفس۔ شیطان تو قید میں چلا گیا، اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے اندر کی سب سے بڑی برائی کی طرف ترغیب دینے والا انسان کا نفس ہے، اور یہ نفس مرتا ہے 3 چیزوں سے کنٹرول ہوتا ہے، ایک بھوک، دوسری خاموشی، تیسری تنہائی۔ یہ 3 چیزوں سے انسان کا نفس کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو جائیں وہ نکاح کر لیں، اور اگر نکاح کی ان کو طاقت نہیں ہے، نان اور نفقے کی قوت نہیں ہے، تو ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزے سے رہیں، کیونکہ روزے سے اس کا نفس مرتا ہے۔ تو تقوی حاصل کب ہوگا؟ جب بندہ بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ اور 2 چیزوں پر عمل کرے گا۔ ایک، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، زیادہ تر خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تر اپنی زبان کو چلاتا رہے گا تو اس زبان میں برائیوں، جہاں اچھے الفاظ نکلیں گے وہاں 10 برائیوں کے بھی الفاظ نکلیں گے، اور اپنے آپ کو زیادہ تر تنہائی میں اختیار کرے، تنہائی پسند رہے، کیونکہ جب مجمع میں زیادہ رہے گا، اگر وہ نیک مجمع نہیں ہوگا تو پھر وہاں برائی ہو، تو پھر اس کا نفس محفوظ کہاں رہے گا؟ تو پھر ایسا شخص روزہ رکھ کر بھی پاکی اور طہارت حاصل نہیں کر سکتا، تقوی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تقوی، اس کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کا نتیجہ تقوی ہے، وہ تقوی انسان کو ایسے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا صرف نہ رہے، بلکہ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں کی، نافرمانیوں کی، اللہ کی گند سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کی نافرمانیوں کی جو گند ہے، گناہوں کی جو گند ہے، اس سے بچائے، اور اس کی جو جگہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے گا تو گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، پھر اللہ کی رحمتوں کو لوٹے گا، اور رمضان کے نور کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرے گا۔ اگر نہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ روزے ہیں، نہ اعمال ہے، نہ فرائض کا اہتمام ہے، نہ نوافل کا اہتمام ہے، نہ اپنے خرچ کرنے کے مزاج میں تبدیلی ہے، نہ جو راستہ 11 مہینے چلتا تھا اس چلنے میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس راستے کی تبدیلی میں کوئی تبدیلی ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو پھر ایسے شخص پر ایسے 11 میں پوری زندگی رمضان گزرتا رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن جب نیکیوں کا مزاج ہمارا نہیں ہے، اور جب اعمال صالحہ کا مزاج ہمارا نہیں ہے، نیک اعمال کا مزاج نہیں ہے، تو پھر ایسے رمضان سے کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ اسی لیے بڑے کڑاکے کی دھوپ ہے، بہت شدت کی گرمی ہے، کام کاج کا پریشر ہے، کسی کو مینٹلی رہتا ہے، کسی کو فزیکلی رہتا ہے، تو بدن میں کتنی تکلیف انسان برداشت کرتا ہے، کتنے دھوپ کھاتا ہے، 14 15 گھنٹے ایک آدھ روٹی کھا کر، یا ایک آدھ گلاس دودھ پی کر، یا جوس پی کر کے پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ کون بے وقوف ہوگا ایسا کہ بھوکا پیاسا رہ کر کسی کی مزدوری کرے، محنت کرے، اور شام کو یہ چاہے کہ جو کنڈیشن اور اس کے رولز ہیں اس کو توڑ کر اپنا جو دن بھر کا درمہ ہے اسے ضائع کر دیں؟ کون بے وقوف ہے ایسا چاہے؟ کہیں بھی کسی کے پاس میں آپ ملازمت کریں، دن بھر اگر ہم کسی کے یہاں مزدوری کریں تو اس کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ اتنے دیر تجھے پورے کام کرنے ہیں، اور اتنی پاکی اور صفائی کے ساتھ تجھے کام کرنے ہیں، اور اتنے ہی دیر تیرے لیے چھٹی ہے، اور اتنے ہی دیر تیرے لیے لنچ بریک ہے، اور اتنے ہی دیر تیرے لیے راحت اور ریسٹ کا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کرے گا تو تیری سیلری کٹ ہوگی، تو وہ بندہ قدم قدم میں ڈرے گا، وہ ہر منٹ پر اپنی گھڑی کو دیکھے گا، وہ اپنے کام کو خود ہی جو ہے فلٹر کرنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں شام کے وقت جب حساب و کتاب ہو تو میرا کہیں 1 روپیہ نہ کٹ جائے میرے درمے میں سے۔ میں نے بڑی محنت اور مشقت کی ہے، آج دن بھر مزدوری کیا ہے میں نے، اور دن بھر میں نے تھکان حاصل کی ہے، اس 1000 روپے کے لیے، اس 500 کے لیے اگر اس میں سے 100 200 کٹ جائیں تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے اس۔
اگر اونر 10-5 روپے بھی کاٹ دیتا ہے تو کہتا آئے میری دن بھر کی محنت، اور تم کٹ کر لیتے ہو 10-50 روپے۔ اور جب بندہ ایسا روزے دار جو گناہوں سے نہ بچے، اپنے اعمال کو ضائع کرے، رمضان کے مہینے کے تقدس کو پامال کرے، تو اللہ کے نزدیک ایسا روزے دار بھی جائے گا تو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اس کے نام اعمال میں کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ہوگا، تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ اور وہی روزے دار جو اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنے روزے کی حفاظت کرے، اور قیامت کے دن جائے گا جب روزے کا جزا اور روزے کا اجر دیکھے گا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری زندگی میں پورے مہینے، پوری زندگی رمضان ہوتا اور میں پوری زندگی روزے سے ہوتا۔